بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس چھوٹی سی کلپ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ موجودہ اسرائیل حماس جنگ کے دوران مشرق وسطیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ مشرق وسطیٰ یعنی سعودی عرب، فلسطین، شام، ایران وغیرہ کے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے آپ سمجھ لیں کہ تمام مذاہب کا آغاز ہوا تھا۔ یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ خطہ ہے جہاں سارے نبی، انبیاء، رسول یہاں اترے تھے، اور یہیں سے پھر سارے مذاہب کا پھر عالم میں، دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ یہیں سے سارے انبیاء پھر مختلف علاقوں میں گئے تھے اور اپنے فرائض انجام دیے تھے۔ اس وجہ سے یہ جو خطہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بیان کی ہے، اور احادیث میں اس علاقے کے ایک ایک ملک کا نام لے کر، عراق، یمن، ایران، فلسطین، شام، سب کا نام لے کر باقاعدہ نجد اور حجاز، کیونکہ اس زمانے میں سعودی عرب کوئی نام نہیں تھا، تو اس علاقے کا، ہند کا پورا نام لے کر اس کی آپ نے اہمیت بتائی ہے۔ تو یہ احادیث غیر ملکوں، مغربیوں، عیسائیوں، یہودیوں کے ہاں بھی پہنچی ہوں گی، نیز ان کے انبیاء جو آتے رہے وہ بھی اس بارے میں اس علاقے کی اہمیت بتاتے رہے، اور یہیں وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہیں وہ سب سے بڑی جنگ جو مسلمانوں کے خلاف ہوگی لڑی جائے گی، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہے الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ، دنیا کی سب سے بڑی خونی جنگ، دا ایور گریٹسٹ بلڈی وار۔ یہ ساری اسی خطے میں لڑی جائے گی۔ باقی انبیاء نے بھی اس بات کی پیشین گوئی کی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تمام مغربی طاقتوں کا جمگھٹا اور تمام بری بحری اسلحے سارے یہیں موجود ہیں، اور یہاں ہم جانتے ہیں کہ عرب دنیا میں تیل بھی بہت پایا جاتا تھا۔ ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ یہی مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے جہاں قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی بھی تشریف لائیں گے، دجال کا بھی ظہور یہیں ہوگا، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان سے نزول ثانی بھی یہیں ہوگا۔ اس علاقے کی بڑی اہمیت ہے، اور صحف انبیاء یعنی تورات وغیرہ میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی دیا ہوا ہے، یہودیوں کی کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے کہ اس جنگ جو میں نے ابھی ذکر کیا الملحمۃ الکبریٰ، وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ اس علاقے میں اتنا زیادہ خون بہے گا کہ گھوڑوں کی یعنی سموں سے لے کر اوپر کمر تک خون بہے گا، یعنی اس علاقے میں خون ہی خون ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے کم 40-50 سال سے تمام مغربی قوتیں، تمام یہودی قوتیں یہاں اپنا زور لگائے ہوئے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ افسوسناک پر انتشار کا شکار ہیں۔ تو یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہوگی، اور عیسائی ہمارے مقابلے پر ہوں گے، یعنی عیسائی تمام اقوام جتھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کریں گی، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بالآخر مسلمان ہی فتح یاب ہوں گے۔ اس لیے ہمیں موجودہ صورتحال کو احادیث کی روشنی میں اور پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ علاقہ بالآخر ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہونے جا رہا ہے، جو آہستہ آہستہ پھر دجال کے ظہور اور حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی شکل میں ہوگا۔ یہ جو صورتحال آج کل واقع ہو رہی ہے، یا ماضی میں ہوتی رہی ہے، یا آئندہ بھی جو ہوگی، جیسا کہ پیشین گوئیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس کے لیے میں نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، بہت پھیلا کے بتایا ہے۔ اس میں دیکھیں آپ میری کتاب یہودی سیاست ماضی سے حال تک، اور صہیونیت کی زد میں عالم تمام، اور دجال، یہ کئی کتابیں اس وقت میرے سامنے ہیں۔ میں نے اس پر بہت کام کیا ہے، تقریباً 16 کتابیں میں نے دجال، عیسائیت اور الملحمۃ الکبریٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی، یہ ساری کتابیں اگر آپ ملا جلا کر پڑھیں گے، یا جستہ ایک دو کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے، تو آج کی اور آئندہ کی، ماضی کی تمام صورتحال آپ پر از خود واضح ہو جائے گی۔ شکریہ۔